بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر۔ اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے، آج ہم بات کریں گے کہ لون جو ہے اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا قانون کے اندر کیا پری ریکوزٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو امپلائی لون ہے سیکشن 13 کے اندر جو پری ریکوزٹس کے اندر ہے اس کے اوپر جو ہے ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر اس کے اینڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر ڈکلیئر کیسے کرتے ہیں۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہے جب آپ نے لون لیا ہو یا دیا ہو، اس صورت میں آپ نے ریکنسائل کیسے کرنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سوال جو اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے واٹس ایپ گروپس کے تھرو آتے ہیں، فیس بک گروپ کے تھرو آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ویڈیو کے کمنٹس کے اندر جو سوال کرتے ہیں۔ تو یہ دو تین دوستوں نے پچھلے دنوں چونکہ ریٹرن فائلنگ کا سیزن تھا تو انہوں نے یہ کویسچن ریز کیا، تو آج ہم جو ہے مختصراً اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لون کا جو معاملہ ہے، اس میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ انکم تو یہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب آپ اس کو ثابت نہیں کرتے، جب یہ پری ریکوزٹس کے طور پہ آپ اس کے پورے نہیں کرتے، تو اس صورت میں پھر یہ آپ کی انکم کنسیڈر کر لی جاتی ہے۔ آپ کی انکم کے اندر اس کو ادر انکم کے اندر جو ہے وہ سیکشن 39 کے اندر ٹریٹ کر لیا جاتا ہے۔ اگر آپ انکم کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ظاہر ہے جو آپ نے لون لیا ہے وہ ظاہر ہے نہ تو آپ کی آمدن ہے، چونکہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کی انکم کے اوپر لگتا ہے، لیکن جب آپ ایک انکم لیتے ہیں، جب آپ کسی سے لون لیتے ہیں، لون لیتے ہیں جب آپ کسی سے، تو ظاہر ہے جب اس سے آپ اپنے ایسٹس جو ہیں اور اپنی ویلتھ جو ہے اس کو بیلنس کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر یہ ایک پراپر بینکنگ چینل کے تھرو اور پراپر جو ایک بتایا گیا طریقہ کار ہے اس کے تھرو نہیں آتا، تو اس صورت میں ظاہر ہے اس کو آپ کی انکم بنا دیا جاتا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ لون ہے اور لون کو کیا آفیسر انکم بنا سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ پاور سیکشن 39 کے اندر رکھی ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کسی قسم کا جو لون اور ایڈوانس جو ہے وہ لے رہے ہیں، اگر تو یہ لون اور ایڈوانس پراپر بینکنگ چینل کے تھرو، پراپر ایک پرسن کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن جو ہے اس کے تھرو، اور اس کے علاوہ اس بندے کے پاس جو ہے وہ این ٹی این ہے یا وہ تھرو پراپر بینکنگ چینل جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا ہوتا، اگر یہ شرائط جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، جس میں جو مینلی چیز دیکھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ لون ایک تو پراپر بینکنگ چینل کے تھرو آئے، اس بندے کا بھی جو ہے وہ اس بندے کا بھی ٹیکس کے اندر یا این ٹی این جو ہے اس بندے کے پاس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اگر تو یہ پری ریکوزٹس جو ہیں وہ آپ کے مینلی پورے ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں جو آپ لون لے کے آئیں گے، ظاہر ہے وہ لون آپ نے لیا ہے، پھر اس کے بعد آپ فریکوینٹلی اس کو نیکسٹ کمنگ ایئرس کے اندر جو ہے آپ اس کو ریٹرن کر دیں گے، تو یہ آپ کی انکم نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ اس کی سپورٹ سے، اگر آپ نے 2 ملین کی گاڑی لی ہے اور آپ کی انکم 1 ملین تھی، تو 1 ملین کو بیلنس کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کہیں سے کریڈٹ لیں گے یا لون لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سال کے اندر 2 ملین کا کوئی ایسٹ جو ہے وہ انکارپوریٹ کیا ہے، تو ظاہر ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے یقیناً آپ نے کہیں نہ کہیں سے لون لیا ہوگا۔ ظاہر ہے اس وقت آپ کی اتنی انکم نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس انکم ہوتی تو 2 ملین کی ریکوائرمنٹ تھی بٹ انکم نہیں تھی، تو آپ نے کہیں سے یہ لون پکڑ لیا۔ اب یہ لون پکڑ لیا تو اس میں انہوں نے لا نے بڑا کلیئر انسٹرکشن دے دی سیکشن 39 سب سیکشن 3 کے اندر کہ یہ 3-4 پری ریکوزٹس ہیں، اگر آپ یہ پورے کر کے آتے ہیں تو آپ کا لون ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹریٹمنٹ کی کہ اس کو آپ نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر کیسے ٹریٹ کرنا ہے، تو اس صورت میں دیکھتے ہیں ایسٹس والی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ایسٹس والی ٹیب کے اندر سب سے نیچے جا کے جو کریڈیٹرز ہیں اور جہاں پہ آپ اپنا لون جو ہے وہ انٹر کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ بندے کا جہاں سے جس پرسن سے آپ نے لون لیا اس کا سی این آئی سی نمبر ڈال دیں، ساتھ میں اس کا نام ڈالیں، اماؤنٹ ڈالیں، اور جو بھی ڈسکرپشن آپ وہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں آپ وہ لکھ دیں۔ کچھ لوگ سی این آئی سی نمبر نہیں ڈال رہے ہوتے، نام بھی وہاں پہ لکھ دیتے ہیں، تو وہ آپ وہاں پہ ایک انٹری اپنی کریٹ کریں گے لائبلٹی سائٹ کے اوپر، چونکہ یہ آپ کی لائبلٹی ہے، یہ آپ کا پیبل ہے۔ اور اسی طرح جو گیور ہے ظاہر ہے اس کا ریسیویبل ہے، اس کا یہ ایسٹس ہے، تو اس کو ادر ایسٹس کے اندر جو ہے وہ جا کے وہاں پہ شو بھی کر سکتا ہے، بائی نیم بھی کیا جا سکتا ہے، وہ تو پھر ظاہر ہے اس کی نریشن ہے، لیکن بیسٹ نریشن یہی ہے کہ آپ بائی نیم جو ہیں کہ فلاں پرسن سے ہم نے اتنا لون ان ٹرمز کے اوپر لیا، تو یہ اگر آپ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں جو ہیں اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ پھر جیسے جیسے گیور جو ہے ریسیور جو ہے وہ ریٹرن کرے گا تو اس کی گریجولی یہ لائبلٹی کم ہوتی جائے گی، اور جو لے رہا ہے اس کا وہاں پہ جا کے جو ایسٹ ہے تو وہ اپنی وہاں سے ایسٹس کو جو ہے وہ کم کرتا جائے گا، اور ظاہر ہے وہ پیسے بینک میں یا کسی اور ایسٹس کے اندر کنورٹ ہو رہے ہیں، تو اس طرح یہ جو آپ کی ویلتھ کی ریکنسلیشن ہے وہ یہاں سے آپریٹ کرتی ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں امپلائی کا جو پری ریکوزٹ ہے۔ اب دیکھیں سیکشن 13 کے اندر یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر ایک امپلائی جو ہے وہ ایک امپلائر سے لون لیتا ہے اور یہ لون کی جو اماؤنٹ ہے وہ 1 ملین سے زیادہ ہے،
اگر یہ 1 ملین سے زیادہ ہے تو اس صورت میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا امپلائی نے اس کو جو ہے اسے کوئی انٹرسٹ بھی چارج کیا یا اسے فری آف انٹرسٹ دے دیا. اب دیکھیں اگر یہی امپلائی ایک بینک سے جا کے لون لیتا تو اس صورت میں بینک اس سے اچھے خاصی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے جو انٹرسٹ ریٹ کے مطابق اس سے وہ چارج کرتا. لیکن چونکہ اب یہ امپلائر نے اس کو یہ لون دے دیا تو اس کا وہ جو انٹرسٹ والا پورشن ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ تو اس نے واپس کر دینی ہے، بٹ اس کا جو انٹرسٹ والا پورشن ہے یہ امپلائی کو بینیفٹ ہو رہا ہے. تو اس بینیفٹ کو بھی انکم ٹیکس کا لا یہ کہتا ہے کہ اس کو بھی آپ نے جا کے ٹیکس کروانا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس میں بینچ مارک ریٹ کی بات کی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جس سال میں آپ نے یہ لون لیا اس میں بینچ مارک ریٹ کیا تھا مارکیٹ کے اندر لون کا. تو اگر فرض کریں 15% تھا اور آپ کو فری میں مل گیا تو 2 ملین کا لون ہے تو آپ کیا کریں گے کہ 2 ملین کا 15% وہ جتنا بھی بینیفٹ بنتا ہے اس بینیفٹ کو آپ اپنی سیلری انکم کا جو پورشن ہے اس کے اندر آپ اس کو ایڈ کریں گے کیونکہ یہ امپلائر کی طرف سے آپ کو بینیفٹ ملا ہے. یہ اب چیزیں لا کے اندر ہیں لیکن ظاہر ہے مارکیٹ کے اندر یہ چیزیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جس طرح سے آپریٹ ہوتی ہیں، بٹ چونکہ ایک دوست کا سوال تھا تو میں اس کے جواب میں یہ بتا رہا ہوں. باقی جو لون کی ٹریٹمنٹ ہے وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ اس کو آپ نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر کیسے لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد جو لینے والا ہے اور دینے والا ہے دونوں جو ہیں اپنی ویلتھ کے اندر کیسے شو کریں گے، پھر جیسے جیسے لون ریٹرن ہوگا تو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیسے کریں گے. تو اس شارٹ سی ویڈیو کے اندر ہم نے جرنلی لون کی ریکوائرمنٹس اور اگر امپلائر یا امپلائی کی طرف سے بغیر کسی انٹرسٹ کے آپ کو لون ملتا ہے 1 ملین سے زیادہ، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، اس کو آپ نے کیسے ریٹرنز کے اندر شو کرنا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. نیچے اگر آپ کا کوئی سوال ہے ہمیں کمنٹس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجیے، شیئر کیجیے. آپ کو اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.